وہ میاں نواز شریف ہیں، ان کے ساتھ رچرڈ واچر ہے یا آصف علی زرداری صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، ان سب کی آپس میں ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور اس بات کو سارے سمجھ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ طالبانائزیشن کا ہے اور اس میں ایک دہشت گردی کا ہے، اور اس دہشت گردی کی اگر ورست ترین یہاں کی مثال جامعہ افزا کے بھی لیں تو وہ لوگ بھی اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، افغانستان بھی کرتا ہے، دنیا بھی کرتے ہیں۔ تو بیسک ٹارگٹ تو ہمارا وہ ہے اور وہی ہمارا فوکل پوائنٹ ہے، وہی فوکس ہے اور یہ اسی تک رہنا چاہیے، اس سے آگے پہل کرنے کی ضرورت نہیں، مزید انتظار کرنا نا، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کو جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فائنینشیل ٹائز کو ٹھیک کر دے، اپنے اکنامکس معاملات کو ٹھیک کر دے، اپنا بیگنگ اینڈ جو ہے اس کو کسی طرح سے وہ ختم کر لے۔ آپ نے باقی معاملات کی بات کی، تھوڑا سا لیٹس چینج گیئرز، ایک اور ٹاپک کی بات کرتے ہیں۔ آج جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ای سی سی کی لاہور میں، اس پر کچھ ڈیسیژنز بھی لیے گئے، خاص طور پر جو سی این جی کے پرائسز کے حوالے سے بات کی گئی کہ اب نیکسٹ ٹائم اوگرا اس کو کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی جو درآمد ہو رہی ہے 35 لاکھ ٹن گندم ہے، اس کے بارے میں ایک میکانزم بنایا جائے گا۔ کتنا امپورٹنٹ یہ ڈیسیژنز ہیں اور کیا میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ جس طرح کے آپ کے ایکسٹرنل معاملات ہیں اور اس کے ساتھ انٹرنلی جب آپ کو لیپس ہونے شروع ہو گئے تو پھر آپ کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب اگر آپ انٹرنلی مضبوط ہو جائیں اور آپ کا بیگنگ اینڈ جو ہے وہ کچھ گیونگ اینڈ پہ نہ بھی ہے لیکن آپ سسٹینیبل پوزیشن میں آ جائیں تو آپ کی حیثیت جو ہے اور آپ کی بہت سارے معاملات رہ جائیں گے۔ ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو پچھلے 8 سالہ میں سمجھتا ہوں کہ آمریت کے دور میں چلتے ہوئے جو امریکہ کے تعاون سے اس پاکستان میں جتنا کچھ اس کا وہ بویا گیا، اس کے جب اب یہ وقت آیا تو اس میں ہم بہت مشکل حالات میں، جیسے میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر آپ بیلنس آف پیمنٹ میں دیکھیں تو جو ہمارا گیپ ہے اس پہ تو ایک وقت کے ساتھ ہمارے تو ریزروز بھی ختم ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی لونز گرانٹس دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا، ہم تو لیکن دیکھیں نا دوسری طرف ہڑتال کر رہی تھی، لیکن انڈسٹری کی ہڑتال ختم کروا دی گئی منسٹر کی انٹرونشن کی وجہ سے۔ بڑی بہت، لیکن ہمارا جو انجینئرنگ سیکٹر یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کا بہت مائنر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بڑھانا پڑے گا، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا، ہمیں یہاں پہ واٹرز ڈیمز جو ہیں ان کو ترتیب میں دینا پڑے گا، اپنی زمین کو زیادہ ایریگیٹ کرنا پڑے گا، اپنی فصل کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا بجائے امپورٹ کرنے کے، اور اسی بیسس پہ آپ کے جو ہے وہ انرجی کا کرائسس بھی ختم ہو سکے گا، اسی بیسس پہ آپ کا ان امپلائمنٹ بھی ختم ہو سکے گا، اور اسی بیسس پہ آپ انٹرنلی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری آپ کی اس پروگرام کے توسل سے یہ بات کرتے جاؤں کہ اس وقت کی بالخصوص کرائسس ایک بہت بڑا جو پاکستان کا وہ یہ کرنسی فلیکچویشن کا ہے، اور اس میں یہ جتنے کرنسی ایکسچینج کے لوگ ہیں اس کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اکنامکس ڈویژن ہے، جو کامرس ڈویژن ہے، جو فائنینس ڈویژن ہے اور جو اسٹیٹ بینک ہے، ان کے درمیان بالکل کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اور اس کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ڈیسیژن لیا گیا کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی کمی ہونی چاہیے، اور جیسے کہ ہمارا بجٹ ہے اور کہتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوتا ہے اور ہمارے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، اس پہ کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کے بیسس پہ تو دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی ایکسپینس کم کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا ایکسپینڈیچر کتنا ہے یا کتنا نہیں، لیکن لوگوں کی جو لیونگ ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، وہ مشکل ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ نمائندے پی ٹی وی کے نمائندے شکیل ملک لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی شکیل، بتائیے گا کہ ای سی سی میں جو کچھ ہم فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ مزید تفصیلات آپ کے پاس ہے؟ جی انوار، آج ای سی سی کی میٹنگ میں جو سب سے اہم فیصلہ ہوا ہے وہ ہے کہ ملک میں گندم کی جو قلت ہے اس پر قابو پانے کے لیے اور پورے ملک کے عوام کو گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی فائنانس منسٹر اس کو لیڈ کریں گے اور جبکہ اس میں تمام صوبوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ یہ ملک میں گندم کی فراہمی کے جو ہے عمل کو یقینی بنائے گی اور جو 25 لاکھ ٹن گندم درآمد کی جا رہی ہے اس کی تقسیم کو بھی یقینی بنائے گی۔ اس کے علاوہ ای سی سی کی میٹنگ میں آج
اور بھی مختلف ایشوز بات ہوئی، جیسا کہ مہنگائی اور بے روزگاری وغیرہ کے خاتمے کے لیے انہوں نے جو ہے نا مشترکہ تمام صوبوں سے کو ہدایت کی کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ لائے عمل طے کریں، مشترکہ کوششیں کریں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے صوبہ پنجاب کوئی کسر نہیں باقی چھوڑے گا۔ شکیل، سی این جی کی پرائسز کے بارے میں کیا ڈیسیژن ہوا؟ جی، سی این جی کی پرائسز کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس سلسلے میں کل کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے نا اس کو حتمی شکل دی جائے گی اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کی جو ہے نا اس کی قیمتوں کو جو ہے نا وہ فائنل کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں گے وہ۔ چلیے، تھینک یو ویری مچ شکیل ملک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زاہد صاحب، وی ہیو جسٹ لاسٹ منٹ گوئنگ آن 1 2 3 points what we should do now. Number one, we should make a very strong message coming from the Parliament and the Prime Minister House to the Americans. Do not enter into our borders. Part one. Part two, Pakistan should continue. ہمیں مسلسل پیس ڈیلز کرنی چاہیے ان ٹرائبلز کے ساتھ، طالبان کے ساتھ جو پاکستان سے دوستی رکھتے ہیں۔ نمبر تین، ہمیں افغان طالبان کو انگیج کرنا چاہیے اپنے علاقے میں ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے، ایکسیپٹنگ دیم ایز اے ریالٹی ان افغانستان۔ نمبر فور، ہم کو ایک فینسنگ شروع کرنی چاہیے بارڈر پر، اس کو مائن کرنا چاہیے تاکہ انفلٹریشن بند ہو۔ انفلٹریشن یہاں سے نہیں ہو رہی ہے، اس طرف سے ادھر آ رہی ہے جو ہمیں زیادہ پرابلم دے رہی ہے۔ اینڈ نمبر سکس، ہمیں کارزائی سے کہنا چاہیے کہ آئدر یو بہیو اور ول سورٹ یو آؤٹ۔ اوکے، آپ کے پاس کیا ہے جی ستی صاحب؟ آپ 2-3 points کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے جی، میں اس میں تو ایک یہ کہوں گا کہ جو ہماری 23rd اور 24th کو جو پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو آپس میں الائن ہو جانا چاہیے۔ دوسرا میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو ان کے فارن ایشوز ہیں اس پر سے ان کی ڈسکارڈنگ نیوز نہیں ہونی چاہیے، اور جو ملیٹنسی ہے ان سب کو مل کر اس میں امریکن ہیٹ جو ہے اس کو سیلنگ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کو سلوشن کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اور تیسرا، جو اپنی اکنامک ٹائز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم بینکرپسی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ زاہد حامد صاحب اور غلام مرتضیٰ ستی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر اقبال غوری کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر اور اللہ حافظ۔